سب سے پہلی بات یہ ہے تصوف کیا ہے، سمجھے؟ تصوف کا سب نے الگ الگ تشریح کی ہے، سب نے الگ الگ تشریح کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا گناہوں کا کھوٹ نکل جائے اسی کا نام تصوف ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، کہنے لگا اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا صفت احسان سے ہوتی ہے۔ کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی انتہا وہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کسی سے پوچھا تصوف کیا ہے، فرمایا شریعت پر آ جانے کا نام تصوف۔ تصوف لوگوں نے اس کو بڑی بلا سمجھ لیا، جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں۔ صفات احسان پیدا کرنا ہر عمل کے اندر یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ صفت احسان جب تک ہمارے عملوں میں نہیں آئے گی، ہمارے عملوں سے ہماری ترقی نہیں ہوگی، سمجھے؟ اور صفت احسان جب تک سلوک طے نہیں کریں گے، تصوف اس کو کہتے ہیں، اور سلوک اس کے اوپر چلنے، سلک معنی تن چلنا، سلک یسلکو، تو جس سے چلنے کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلوک، کہ انہوں نے سلوک طے کیا، انہوں نے نہیں کیا، یعنی وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں، اس پر جو چلنے والا ہے اس کو سالک کہتے ہیں، سمجھے نا؟ سالکین کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اب ہم اس سے دور ہو گئے، کوسوں دور ہو گئے۔ ہمارے سامنے ایک دعوت و تبلیغ ہے، اس میں سے کچھ جانتے ہم، حالانکہ دعوت و تبلیغ یہ پورا تصوف ہے لیکن اس کا انداز پورا الگ ہے۔ بتاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ دعوت و تبلیغ سے یقین بننا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا یقین بن جائے اور صفات پیدا ہو جائے، اور سلوک سے بھی یہی ہے کہ یقین بنے اور صفات پیدا ہو جائے۔ کوئی مقصد میں فرق نہیں، طریقہ کار میں فرق ہے، جی طریقہ کار میں فرق ہے، باقی اس میں فرق نہیں ہے۔ ہاں ان کے وظائف میں فرق ہے، اس کے وظائف سے روزہ لگانا، گشت کرنا، اس میں یہ اس کے وظیفہ ہیں، دوسروں کے وظیفے بھائی ہزار ہزار مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، پہلا کلمہ پڑھنا، یہ سب مشائخ کے الگ الگ وظیفے ہیں۔ باقی سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے، کہاں جانا ہے ہمیں؟ اللہ کے پاس۔ اس سے اللہ تعلق جوڑنا ہے، ارے بولو نا، اللہ سے تعلق جوڑنا، بس اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اس لیے تصوف کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ایک چیز ہے جس کو جیسے فن فقہ ہے، جیسے فن تصوف ہے۔ فقہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے ظاہر کو بتاتا ہے، اس کو فقہ ظاہر کہتے ہیں۔ اور تصوف کیا ہے؟ اس کو فقہ باطن بھی کہتے ہیں، کہ ہمارے اعمال میں جتنے باطنی مسائل ہے وہ تصوف بتاتا ہے، کہ عمل میں روح ڈالنا ہے۔ ہمارا ظاہری عمل تو ہم نے ٹھیک کر لیا، لیکن اس میں روح ڈالنا کہ جس کی وجہ سے ہمارا عمل قبول ہو جائے، تو روح کیسے آئے گی؟ وہ تصوف سے آئے گی۔ ابھی تو یہ لوگ بھی بیٹھنا چاہتے بیٹھ سکتے، سبھی کوئی خاص بات نہیں رہی۔ اب بلا لو ان کو، بلا لو ان کو، بولو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ آ جا، بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ قریب ہو جاؤ، نہیں 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 سے آواز پہنچ جائے گی سب کو۔
تو سمجھے، تصوف کہتے ہیں اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے اس کو تصوف کہتے ہیں، تبلیغ کہتے ہیں اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے اس کو تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، طریقہ کار میں فرق ہے، جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے، الگ چیز کچھ نہیں۔ دلوں کو بنانا ہے، چاہے اس راستے سے بنے چاہے اس راستے سے، کبھی وہ کمزور پڑتا ہے تو اس راستے سے قوت ملتی ہے، کبھی یہ کمزور ہوتا ہے اس راستے سے قوت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے یا تو دعوت ہے یا تو ذکر ہے، دو چیزوں سے قوت ملے گی۔ دعوت کی کمزوری کو ذکر سے پورا کرو اور ذکر کی کمزوری کو دعوت سے پورا کرو۔ لیکن آج ہم دعوت ہی نہیں دیتے نہ ذکر کرتے، دعوت وہ خالی متکلم بن کر ایک دو جگہ پر کر لیا بس، اتنے اس کو دعوت نہیں کہتے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ملنے والا ہے اس کو دعوت دیتے رہو، اس دعوت کے ذریعے سے ایمان بنے گا۔ جو بھی ملنے والا، اجنبی ہو غیر اجنبی ہو، پہچان والا ہو یا اجنبی ہو، سب کے ساتھ میں دعوت دینا، اور پھر اس کی کمی تنہائی میں بیٹھ کر ذکر سے پوری کر، کیونکہ ذکر چاہیے کثرت سے۔ انسان کی اصلاح کے لیے دو چیزیں شرط ہے، صحبت اہل اللہ، کثرت ذکر اللہ۔ صحبت اہل اللہ، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اب ایسی صحبت بار بار ہوتی رہے اس کو صحبت اہل اللہ کہتے ہیں۔ یا تو پھر جو شیخ نے ذکر و اذکار ہمیں بتائے اس کو کرتے رہو تو یہ بھی صحبت اہل اللہ میں شامل ہوگا، ان سے رابطہ رکھے، یہ بھی صحبت اہل اللہ میں شامل ہوگا۔ اور دوسرا ہے کثرت ذکر اللہ، اور میں ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تو ذکر بدل ہے صحبت اہل اللہ کا۔ ذکر کے بغیر انسان بن نہیں سکتا۔ تمام مشائخ نے ذکر کیا ہے، ہر ایک کو ذکر کرنا پڑے گا۔ ہم آج چاہتے صرف عمل کر لیتے، پڑھا دیا، امامت کر لیا، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ نے عمل کر لیا، اصلاح کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا پڑے گا، دبا کر ذکر کرنا پڑے گا، ہزاروں مرتبہ ذکر کرنا پڑے گا، جب جا کے اندر کا باطل ٹوٹے گا۔ آج تو ہم عمل کر لیتے، عمل کر لیا اس کے بعد تو ختم ہو گئے، وہ تو تھوڑی دیر تم نے نماز پڑھائی، تھوڑی دیر ذکر ہوا، قرآن پڑھا، تھوڑی دیر ذکر ہوا۔ کثرت ذکر اللہ ہے، جسے بہت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور وہ ذکر اللہ جو ہم کر رہے سیکھ کر کرے، کسی اللہ والے سے لے کر کرنا، جب جا کے اصلاح ہوتی ہے۔ اگر خود نے اپنا ذکر تلاش کیا اور ذکر شروع کیا تو بھی اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کے لیے اہل اللہ سے ذکر لیا جائے، جس اہل اللہ نے جو ذکر کیا ہے دیا ہے اسی کو کیا جائے، اسی میں فائدے ہیں، اس میں اتباع ہے۔ باقی ہر انسان ذکر تو کرتا ہے، اپنے اپنے حساب سے معمولات پڑھتا ہے، مغرب بعد، عصر بعد، عشاء بعد۔ 3 تسبیحات تو عام ہے، وہ تو ہر ایک کو دیا ہوا ہے، اس سے تو نفع ہوگا، کیونکہ یہ دیا ہوا ہے، ہر مشائخ کے عام ہے۔ دعوت تبلیغ میں بھی 3 تسبیحات ہے، دوسرے مشائخ میں بھی 3 تسبیحات ہے، لیکن ان کو پابندی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کرنے والے بہت کم۔ تنہائی میں بیٹھ کر 3 تسبیحات کو دھیان کے ساتھ پڑھ لے تو دل کی کیفیت دیکھو کیا فرق پڑتا ہے، دل کی کیفیت میں فرق پڑ جاتا ہے، سمجھے؟ تو ہم تو بس یہی علماء کے بارے میں بات بتانا تھا، اور کوئی سوال ہو تو پوچھو، کسی کو سوال ہو تو پوچھو۔ بیان کرنے نہیں بیٹھا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے بیٹھے۔ تصوف کا سوال آیا، تصوف سمجھا رہے تھے۔ پہلے یہاں سے کتنے بیت ہے؟ کوئی بیت نہیں ہے، ایک ہی ہے، کس کے پاس بیعت ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیا شیخ کے بارے میں بتائیں ان کو؟
شیخ کے بارے میں اس کو بتائیں جو بیعت ہو تو پھر پتہ چلے شیخ سے کیسے استفادہ. تم تو گھر میں بیٹھو گے تو سمجھا دیں گے تم کو. لیکن ان کو وقت سے پہلے بات سمجھانا بیکار ہے. جتنی ان کی استعداد ہے اتنی ہی بات سمجھانا یہ سنت طریقہ ہے. وقت سے پہلے بات زیادہ سمجھائیں گے ان کو نقصان ہوتا ہے. ان کو تو بس موٹی موٹی تو عوام کا مجمع ہے، علماء کا تو مجمع ہی نہیں رہا کہ جو علم کو سمجھ سکے. عوام کا مجمع ہے. ان کے سامنے باتیں تو مغرب کے بعد آ جائے گی عمومی باتیں. یا ابھی ان کو کچھ پوچھنا ہو تو الگ بات ہے، کوئی پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا. انہوں نے شیخ سے استفادہ کیسے کیا سوال کیا. میں نے کہا پہلے شیخ تو بناؤ سب کے. شیخ کا تعلق جیسے ہمارے جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے، جاتے کہ نہیں جاتے بولو؟ ہر انسان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے تو جسمانی صحت ملتی ہے. ایسے ہی ہر انسان روحانی بیمار ہے، روح کے اعتبار سے بیمار ہے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ غیبت کی بیماری، حب مال کی محبت ہے. اس طریقے سے بد نظری کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، غیبت سننے کی بیماری. بتاؤ یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بیماری تو یہ بیماری ہے روح کی، اس کا بھی علاج کرانا ضروری ہے. اس کا بھی علاج کرانا ضروری ہے. یہ ایمان کا کینسر ہے. اگر روح کی بیماری کا علاج نہ کیا تو ایمان کا کینسر لگے گا، اور ایمان کو کینسر لگ گیا اور ایمان مٹ گیا تو ہماری جنت گئی. بھئی جسم میں کینسر لگے تو علاج کراتے ہیں نا جسم خلاص ہو جائے گا. ایسے ہماری روح کی بیماریوں میں یہ جو گناہ ہے، یہ اس کے کینسر ہے، یہ ایمان کو خلاص کرتی ہے، اندر سے کھا جاتی ہے. تو ہمیں اس کا علاج کرانا، اس کا علاج کرنے والا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شیخ. اس ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ اللہ والے کہتے ہیں. اللہ والوں کا لفظ سنا ہے تو آپ سوچو کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں. اللہ والے ہم جیسے انسانی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے علاج کرنے کا، اور کورس کر کے ان کو سرٹیفکیٹ ملی ہوتی ہے علاج کرنے کی کہ تم اب دوسرے کا علاج کر سکتے ہو. وہ ڈاکٹر ہے. تو ابھی آپ کی بستی میں ایک روحانی ڈاکٹر آیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ گھر پہ آ کر علاج کراوے. اب علاج تو ایک دن میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے جس میں ایک دن میں نہیں ہوگا. ہاں ایک دن میں تو صرف انسان کو وظیفہ بتایا جائے گا، دوائی دی جاتی ہے. وہ دوائی کھاتے رہو گے تو علاج ہوتا رہے گا، برسوں کے بعد اس میں فرق پڑے گا. تو سمجھ میں آ گیا اللہ والے کس کو کہتے ہیں، شیخ کس کو کہتے ہیں. تو شیخ اور اللہ والے ہم جیسا ایک انسانی ہوتا ہے، بس اتنا ہے کہ یہ کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم علاج نہیں کر سکتے، ہم کسی کو ٹوک نہیں سکتے ایسا مت کرو ایسا مت کرو. اللہ والے کو ٹوک سکتے، سمجھے نا. اور ایک مفتیان کرام ہوتے ہیں کہ جو بستی میں اگر کوئی ایسی برائی پھیل رہی ہو تو وہ مل کر ٹوک سکتے کہ بھائی اس کو مت کرو. مفتی کا کام ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ والے اس کو کہتے، اس کو شیخ کہتے. اس شیخ سے جب رابطہ جوڑنا ہے اس جوڑنے کو بیعت کہتے ہیں. بیعت کا لفظ سنا ہے نا کہ بھائی بیعت کر لو، بیعت کر لو اللہ والوں سے. اس کو یہ رابطے جوڑنے کو کہتے ہیں، بیعت کہتے ہیں. جب بیعت ہو جاتی تو ہمارا تعلق جڑ گیا. اب ہمیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے اپنے شیخ سے پوچھو. پھر ڈاکٹر سے فون کر کے پوچھ لو مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جسمانی ڈاکٹر ہم سب کے پاس ہمارا نمبر ہے. ذرا کچھ ہوتا ہے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. ارے پوچھتے نہیں پوچھتے ڈاکٹر صاحب آج سردی بہت ہو رہی ہے، کھانسی آ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ گولی لے لو، چلو جاؤ. کرتے کہ نہیں کرتے؟ بچے کے بارے میں آ گیا تو فون کر دیتے ڈاکٹر صاحب کو. تو اسی طریقے سے اللہ والوں کا نمبر ہمارے پاس ہو، اللہ والوں کو میسج بھیج دو کہ میرے دل میں
گناہ کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، میری فلاں مطلب یہ ہے کہ نمازیں چھوڑ رہی ہے، مجھے یہ نہیں ہو رہا ہے، نیکی کے کام کرنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، برائی کی طرف میرا بہت جی چاہتا ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں. اس بیماریوں کا تذکرہ کرے، وہ آپ کو بتائیں گے، اس ہمت سے آپ عمل کرو، اس پر عمل کرو گے آپ کی اصلاح ہو رہی ہے. اس طریقے سے اصلاح ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں شیک. پھر اس شیک سے فائدہ کیسے حاصل کرنا، وہ تو پہلے شیک بناؤ، شیک بنانے کے بعد ذکر کرو، ذکر کرنے کے بعد پھر آگے کی بات بتائی جائیں گی، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی. ابھی اتنی بات کافی ہے کہ خالی شیک کس کو کہتے ہیں، علاج کس کو کہتے ہیں. ارے فائدہ ہوا کچھ؟ یہ بات بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کیا؟ یہ پہلے سنی ہے. سن کر ہے لیکن کھل کر بات ہاں، اس کو شیک کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، اسی کو بزرگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ بات پوچھنا ہو تو پوچھو، آسان سوال. پوچھیں گے اتنے جواب دیں گے. انہوں نے پوچھا شیخ کے بارے میں تو شیخ کے بارے میں اتنا جواب دے دیا. ازدرگا، ماشاء اللہ، ازدرگا. علماء کو بلانے کی محنت کی لیکن علماء نہیں آئے. آپ کامیاب ہو گئے. آپ کا کام اتنا ہی تھا کہ سب کو میسج پہنچنا. لیکن اس وقت لوگوں نے کہا ہمارے سمر ہم نہیں آ سکیں گے، اور جب عین وقت آتا ہے ہم نہیں آ سکیں گے. اس کو منافقت کہتے ہیں. اس کو منافقت کہ کیا دین کا کام کریں گے، سمر کلاس پڑھانے بیٹھ گئے، ان کی اپنی اصلاح کی فکر نہیں. ان کو اپنی اصلاح کرانی چاہیے، یہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. ان کو یہی پتہ نہیں کہ کیا فائدہ ہے. جب پہلے اطلاع دی اس وقت کہتے ہم نہیں آ سکیں گے تاکہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. لیکن نہیں، عین وقت پر ہم نہیں آ سکتے. یہ غلط بات ہے کہ پہلے وعدہ کیا، اس پر بات چلی ہے، اس پر لوگ آئے ہیں، اس پر مشائخ کو بلایا ہے، اور عین وقت پر کہتے ہم نہیں آ سکیں گے. یہ بہت غلط بات ہے. اور بتانا سب کو میسج کر کے. حضرت بہت ناراض تھے، کہا کہ آپ کو پہلے سے منع کر رہے تھے، پروگرام نہیں رکھتے تھے. یہ میری بات پہنچانا ان کو. آپ پہلے سے منع کر دیتے، ہم پروگرام ہی نہیں رکھتے تھے. لیکن آپ نے پہلے ہاں کہا اور عین وقت پہ مشغولی بتائی، تو مشغولی تو آپ کے پاس پہلے سے تھی، اور آپ اس کو چھوڑ کر آتے تو آپ کو ایسی زندگی بھر کا فائدہ ہوتا کہ اب وہ تم چک گئے وہ پوائنٹ کو. اب آ کر شام میں ملاقات کریں گے، کوئی آئے گا ملاقات تو کریں گے. سب بتانا، جو بستی والے کو آپ نے دعوت دی تھی اور بستی والے آئیں گے ملاقات کریں تو مجھے بتانا. ان کو جمع کر کے ان کو بتاؤں گا، جمع کر کے ان کو بتاؤں گا کہ تم نے کیا کام کیا. وہ زندگی بھر کے ان کے یاد رہے گا کہ ابھی آئندہ کسی کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا. اسلام بتائیں گے ان کو، کیونکہ لوگوں کے ماحول کی وجہ سے لوگ انسان کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں. ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں دن رات میں، تو جھوٹ بولنا تو حرام ہے، اور ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھ بھی نہیں رہے. جھوٹ کو جھوٹ سمجھ بھی نہیں. جتنا ہوا اتنا بولو، امانت داری سے کام کرو. ابھی جیسے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یہاں 8 لوگ آئے ہیں، حالانکہ یہاں 3 لوگ تھے. تو اس کو اتنا ہی بولنا چاہیے 3 آئے، اس میں کیا، اس میں کون سی عزت چلی جاتی ہے. صحیح صحیح بتاؤ. انہوں نے 8 بتایا، یہ جھوٹ ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ 8 کیا بتا، 3 بتانے، بولے 3 بتانے میں تھوڑا سا آر محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب تم جنت کیسے کماؤ گے؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا. 3 بتانا چاہیے. بولے 3 آئے ہیں تو میں اس حساب سے ان کو آپ بلا لیتا تھا، تمہیں ادھر ہی آ جاؤ، یا انتظار کرتے تھے آدھا گھنٹے کے بعد جاتے. ہم بیٹھے تھے اچھے خاصے، ہمیں فائدہ ہوتا تھا، ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا. تو بیکار تو بیٹھے نہیں تھے.
تو میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ جتنا ہے اتنا بولو. ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ایک اللہ والے گزرے ہیں دہلی کے اندر. بلخ سے یعنی افغانستان میں سے 2 نوجوان آئے بیعت ہونے کے لیے، اور وہ وہاں کا جو حوض تھا، حوض پر وضو کر رہے تھے، اور حضرت بھی حوض پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے، یار یہ حوض ہمارے بلخ کے حوض سے بڑا ہے. ایک کہہ رہا ہے بلخ ان کے شہر کے حوض سے بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں چھوٹا ہے. ایک کہہ رہا ہے بہت بڑا ہے، سمجھے کیا کہہ رہا ہے بہت بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے چھوٹا ہے. ان دونوں کی گفتگو حضرت نے سن لی. حضرت چلے گئے، نماز پڑھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز سے فارغ ہو گئے. پھر 2 نوجوان ملنے آئے، بولے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا پہلے فیصلہ کر کے آؤ یہ حوض بڑا ہے کہ وہ حوض بڑا ہے. پہلے فیصلہ. وہ حیران ہو گئے. نہیں حضرت ہم سے نہیں، تمہارے اندر ایک تو جھوٹ بولنے کی یا خیانت کرنے کی بہت بڑی عادت ہے کہ بہت بڑا کہہ دیا. جب تم ماپ کر آئے تھے، ماپ کر تو آئے نہیں ہے، تو تم اس طریقے سے کیسے کہہ دیا بہت بڑا ہے؟ تو تمہارے پاس جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے. میں ایسے آپ کی بیعت نہیں کروں گا، پہلے جاؤ بلخ. اب کتنے کلومیٹر سے آئے تھے بلخ، افغانستان میں سے اور دہلی میں کتنے ہزاروں کلومیٹر کا دور. اور میں جاؤ، جا کر ماپ کر آؤ، اور اس کے بعد میں آپ کو بیعت کروں. یہ اللہ والے اصلاح کرتے ہیں. اگر ان کی وہ اصلاح نہ کی جائے تو زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہیں گے. ان کو بھیجا اور گیا، ناپا، ماپ کر آئے اور اس کو ماپا تو 1 بالشت بڑا تھا. خالی کتنا تھا؟ تو حضرت نے کہا کہ تم نے بہت بڑا یہ لفظ بول دیا کیسے؟ اب 1 بالش کو تو بہت بڑا تو نہیں کہتے ہیں. ان کی مکمل اصلاح کر لی، اس کے بعد بیعت کیا. تو ہمارے باتوں میں ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم جھوٹ بہت بول دیتے ہیں. نہیں، جتنا ہے اتنا بولو. کوئی نہیں آیا ہے تو کہتے کوئی نہیں آیا ابھی تک، اس میں کیا جاتا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں 2-3 آ گئے. اب یہ جو بولا 2-3 یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، ارے بولو نا. یہ یہاں عام عادت ہے، یہاں نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی عادت ہے. بات میں احتیاط نہیں کرتے، بات میں احتیاط کیا کر. جتنا ہے اتنا بولو. یہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمیں زیادہ بلواتا ہے. بولے زیادہ بول دو تاکہ ہماری عزت رہ جائے گی. ہماری عزت سچ بولنے میں ہے، جھوٹ بولنے میں نہیں ہے. اگر ہم نے زیادہ بول دیا تو اس میں ہماری عزت کیا رہی؟ کچھ بھی عزت نہیں رہی. اللہ کی یہاں عزت نکل گئی کہ وہاں تو کوئی نہیں اور تم نے کہا اتنے. بہت زیادہ کہتے لوگ آئے اور وہاں 10-15 لوگ ہوتے ہیں اور کہتے بہت زیادہ آ گئے، بہت زیادہ 100 کو کہتے ہیں. تو گین کر بتا دیا جائے کہ بھائی 15 لوگ آئے تھے. لیکن آج 15 کوئی سچ نہیں بولے گا. 15 آئے ہوں گے، کہیں گے کہ 30 لوگ آئے تھے. ارے ہے کہ نہیں بول؟ کرناٹک میں تو زیادہ عادت ہے کچھ زیادہ یاد ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں سب 10 جگہ دیکھتے آیا ہوں. کچھ مبالغہ کرنے کی زیادہ عادت ہے، لیکن یہ مبالغہ ہر جگہ نفع نہیں دیتا ہے. سمجھیں، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرو، یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، حالانکہ برا آدمی ہے، لیکن اچھا آدمی اس کی تعریف کرو. لیکن اس میں نہیں کریں گے، اس میں تو برائی کریں گے. بولے جھوٹ ہو جائے گا، اس میں تو کہیں گے جھوٹ ہو جائے گا. اور یہاں رات دن اتنا جھوٹ بولتے ہیں، رات دن اتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیشہ جتنا ہے، یہ آج کا درس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا ہے اتنا بولو. آج سیکھ لو کہ آئندہ ہمیں کچھ بھی زیادہ نہیں بولنا ہے. چاہے کوئی مشائخ ہو، چاہے کمیٹی ہو، چاہے کسی کے سامنے، سب صاف صاف بولو. کیوں؟ کہ ہمارے الفاظ اللہ دیکھ رہا ہے. لوگوں کو تو پتہ نہیں، لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہاں اچھا اتنا ہوا.
حسن زن ان کے ساتھ میں ہوگا نہیں، جتنا ہوا ہے اتنا بولنا، جتنا کیا ہے اتنا بولو، نہ تو بلّہ کے بول دیتے ہیں نا، بلّہ کا لفظ آ گیا تو بولے بہت ہو گیا۔ تو جو باتوں میں احتیاط نہیں کرتا ہے وہ دوسرے کاموں میں بھی کیا احتیاط کرے گا؟ اس لیے ہمارا خود کا عمل جب اس طریقے سے ہوگا کہ احتیاط نہیں ہے، اور یہ احتیاط کب آئے گا؟ جب اندر کا دل بنے گا تو پھر انسان احتیاط کے ساتھ بولے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے پاس ایک ان کا خلیفہ ملنے کے لیے آیا، خلیفہ ملنے کے لیے آیا، ان کے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی آیا۔ حضرت سے ملتے ہی حضرت نے پوچھا یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ فرمایا 14 سال کا ہے۔ تو فرمایا اس کی ٹکٹ فل نکالی تھی آدھی نکالی تھی؟ کہ حضرت آدھی ٹکٹ نکالی تھی۔ تو فرمایا جو بچہ 12 سال کا ہو جاتا اس کی آدھی ٹکٹ ہے اور 12 کے بعد فل ٹکٹ ہے، تو آپ نے فل کیوں نہیں آدھی کیوں نکالی؟ کہ حضرت چھوٹا دکھتا ہے۔ کیا بولے؟ تو حضرت نے کہا اچھا تمہیں چھوٹا دکھتا ہے، اس کی عمر تو تمہیں پتا ہے، تو تم تو جھوٹ بولے حکومت کے ساتھ۔ ارے جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت غصے ہو گئے کہ تمہارے اندر احتیاط نہیں ہے، تم خیانت کرتے ہو، اور حضرت نے خلافت واپس لے لی، خلافت واپس لی، تم اس قابل نہیں ہو تمہیں خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت سے رونے لگا، معافی مانگ لیں، حضرت خلافت نہ لیجیے، واپس کیجیے۔ اچھا پھر تو تمہارے اندر حب جاہ کا بھی غلبہ ہے کہ بڑا بننے کا ہے، خلافت چھین لی تو اور زیادہ غم ہو رہا ہے، تو یہ چھین لی تو اور غم ہو رہا ہے، واپس کر دو۔ جو دینا جانتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں۔ تربیت کی ایسی تھوڑی ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے، پر بڑوں کو نہیں ہے، ہم تو کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ میں سے کوئی تو کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو مصلح ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی غلطی دیکھے تو ان کو برابر سمجھائے، تاکہ زندگی بھر ان کو ایک سبق ملے گا کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت خاموش نہیں رہے، حضرت نے سیدھا دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہیں سفر میں، اسٹیشن ریلوے سے، تو کسی نے گنا کا ایک بنڈل دے دیا، اور حضرت اپنا مال وغیرہ سب کچھ جو تھا وہ چیک کروا چکے تھے، وزن کروا چکے تھے۔ اس زمانے میں وزن متعین ہوتا تھا، بھائی اتنا وزن ہی ریل میں لے جا سکتے ہیں۔ تو اب کوئی لے کر آیا گنا کا، اور کہا کہ بھائی یہ لے کے جائیے، ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں وزن کرا چکا ہوں، اور اب میں دوسرا اس سے زیادہ وزن لے کے نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ریلوے اسٹیشن سے بات کر دیتا، آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو کہا آپ کے کہنے سے چھوڑ تو دے گا، لیکن ریلوے کا نقصان ہوگا، اور ریلوے والے کو اجازت کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ پوری امت کا حق ہے۔ کہ تم اپنے گنا دینے کے لیے تم اتنا جھوٹ بول کے کام کراؤں گے؟ نہیں لیا۔ ایک مرتبہ کا سب واقعہ ہے کہ حضرت کے پاس وزن تھا، تھوڑا وزن تھا، زیادہ۔ حضرت وزن کرانے گئے تو وہاں وزن کر جو جانا وہ حضرت کا جاننے والا تھا۔ حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاؤ، اس ریل کے اندر میں ساتھ میں ہوں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ فرمایا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ ساتھ میں تو ہو، اس کے بعد میں اتر جاؤں گا، اور آپ اتر جاؤں گے، اس کے بعد مجھے تو اور آگے جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آگے کا جو ٹی ٹی آئے گا ہم اس کو بھی بتا دیں گے کہ ہمارے بندے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دینا۔ فرمایا اس کے پھر اترنے کے بعد مجھے باہر نکلنا ہے، بولے وہ بھی آپ کو باہر نکال دے گا۔ بولے اس کے بعد مجھے اور آگے جانا ہے۔ کہا حضرت آپ کا وطن تو آگے، پھر کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے آخرت میں جانا ہے۔
تو وہاں پر پوچھیں گے تو کیا کرو گے؟ بولے حضرت وہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو فرمایا اس لیے ابھی وزن کرانے دو نا مجھے. تمہاری چلے گی کہاں تک؟ دنیا تک چلے گی، اس کے آگے تو نہیں چلنے والی ہے. اور آگے جواب کون دے گا؟ یہ زندگی تھی حضرت کی. وزن کرا کر لیتے تھے، اور اس میں زیادہ ہوتا تو اس کا پیسہ وصول کرتے تھے. چاہے وہاں کا لوگ کہتے تھے نہیں اتنا ہماری طرف سے اجازت ہے، فرمایا نہیں تمہاری اجازت مجھے قبول نہیں. اتنا احتیاط، اس کو کہتے ہیں اسلام. ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہماری زندگی میں نہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا خیال رکھتے تھے ہر ایک کا. تو ہمیں بھی چاہیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک ایک غلطی کی اصلاح کی ہے امت کی. آج بھی ہمارا ذہن بن گیا ہے، ہم ریل میں جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، جتنا چاہے وزن اٹھا لو، یہ کرو وہ کرو. ہر چیز میں شریعت کیا کہتی ہے، یہاں کا قانون کیا ہے، اس کے حساب سے چلو. ہاں، تو فرمایا جب دل بنا ہوا ہوتا ہے تو انسان ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے. جب دل بنا ہوا نہیں ہوتا ہے تو جیسے غیر چلتے ہم بھی ویسے ہی چلیں. ہمیں اسلام کو زندہ کرنا ہے. اسلام زندہ ہوگا تو تھوڑے لوگ بھی ہوں گے اسلام زندہ کرنے والے، اللہ ان کی وجہ سے اس کا رعب ڈالیں گے سب کے اوپر. آج دنیا میں مسلمان بہت ہے لیکن اسلام نہیں ہے. اس کو اسلام کہتے ہیں. سچ بولنے کا نام اسلام ہے. جو چاہے بول دیا، ہم مسلمان تو ہے، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے. ہاں، کوئی مسجد کا ٹرسٹی ہے، کوئی امام کو نہیں نکالے گا، حالانکہ اس کی زندگی میں کوئی احتیاط نہیں ہے، بس امامت پڑھا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، بس ختم. ان کو وہی چاہیے، ان کو یہ نہیں چاہیے اسلام بھی ہو اس کی زندگی. اس لیے علماء ہے جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے لیکن اسلام کو اپنی زندگی میں نہیں لائے. اسلام کو زندگی میں لانا ہے، جب جا کے کام بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے علماء ایسے ایسے احتیاط والے تھے کہ راتوں میں مدرسے میں پڑھنے میں اور کچھ چیز لکھنے میں دو دو قلم رکھتے تھے. ایک قلم مدرسے کی چیز لکھنے میں اور ایک قلم اپنی پرائیویٹ چیز لکھنے میں. کہا میری پرائیویٹ چیز مدرسے کے قلم سے لکھوں گا، یہ خیانت ہو جائے گی. بتاؤ، چراغ دو رکھتے تھے، مدرسے کا کام کرنا ہے تو مدرسے کا تیل استعمال ہوگا، میرے پرائیویٹ کام کرنا ہے تو پھر میرا پرائیویٹ استعمال ہوگا. مدرسے کی بتی کا بھی اتنا خیال ہوتا تھا. آج ہمارے کچھ بھی نہیں، مدرسے کی بتی چل رہی ہے، اس میں اپنا سب کام کر رہے. یہ احتیاط نکل، یہ اسلام تھا. ایک ایک چیز میں تقوی اختیار کرنا، تقوی اسی کا نام ہے. جی، ہمارے اندر سے احتیاطیں نکل گئی. ارے کو سمجھ میں آئی باتیں؟ انشاءاللہ کریں گے اس پر عمل. کچھ واقعات یاد آ گئے تو آپ کو سنا دیے. ابھی کچھ یاد نہیں آیا، ورنہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کی زندگی میں بالکل سنت. شیخ الحدیث تھے، ایک ایک چیز میں احتیاط کرتے تھے. اخیر تک ان کا اپنا مکان کچا ہی مکان تھا. لوگ بنانے کے لیے بہت آئے، بولے نہیں، سادگی وہ سادگی تھی. تو خیر میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں. بس مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہے اسلام کو زندہ کریں. آج اسلام نہیں ہے، اس لیے یہ غیر جو ہے نا وہ بھونک رہے ہیں اور بہت کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام نہیں ہے. بولے مسلمان سے کیا ہوتا ہے، اسلام لے آؤ. ایسے بھاگیں گے، بولے ان کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے. صحابہ کی زندگی میں اسلام تھا، اس اسلام سے وہ بھاگتے تھے. رحماء بینہم، جو آپس میں بہت ایک تھے،
ہاں، ایک دوسرے کو معاف کرنے، اور کفار کے لیے بہت سخت تھے، سب ایک ہو کر حملہ کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں اسلام تھا، اس اسلام کو دیکھ کر وہ بھاگتے تھے۔ ہم تو آپس میں ٹوٹ گئے، اسلام جوڑتا ہے، اسلام توڑتا نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اسلام ہوتا ہم جڑے ہوئے ہوتے، ہمارے دل جڑے ہوئے ہوتے، ہم ایک دوسرے سے پوچھ کر کام کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ لیکن مسلمان ہے، اب اسلام لانا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کیوں تھی؟ وہی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہے، لیکن آج اس میں بھی وقت لگ رہا ہے، لیکن اسلام زندہ نہیں ہو رہا ہے، آنے کے بعد وہیں کہ وہی ہے۔ اسلام زندہ کرنے کے لیے وہ تھی، اور ہوا اسلام زندہ، جس سے غیر بھاگے، ان پر ایک رعب تھا، لیکن انہوں نے اس تبلیغ کو ہی توڑ دیا۔ ارے تبلیغ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ تو پھر ان کی محنت ہے کہ ان کے اسلام کو توڑ دو۔ اس لیے مسلمان چاہے دنیا میں رہے، ان کو اس سے کوئی خوف نہیں ہے، مسلمان دنیا میں رہے اس سے ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اسلام دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، گھبراہٹ ان کو اسلام سے، سمجھے؟ اسلام سے، تو مسلمانوں سے وہ نہیں گھبراتے، مسلمانوں کے ساتھ تو وہ کھیلتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو کھیل کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ بیچارے بھولے بھالے ہیں، ان کو یوں گھماؤ چل جائیں گا۔ لیکن اسلام اگر زندہ ہوتا ہے تو فرمایا یہ اپنے بات کے پکے ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ ان کا ایک آدمی، ایک امام اگر ایک بات کہہ دے گا، پورا گاؤں ان کی بات مانے گا، ہماری نہیں مانے گا۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ مسجد کے امام کی وہ وقت تھی کہ پورا گاؤں کا امیر ہوتا تھا، آج بیچارہ مسجد کا امام صرف مسجد کا ہی امام ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا وہ پورے گاؤں کا امام ہوتا تھا، پورے گاؤں میں کوئی بات کرنی ہوتی تو امام نے جو کہہ دیا وہ کرنا، ان کے دل اتنے صاف تھے۔ لیکن آج ہے کوئی امام صاحب آ کے کہ امام صاحب تمہارا کام مسجد تک، اس سے زیادہ ہم کو پڑھاؤ مت آؤ، کہتے نہیں ہماری دکان پر مت آؤ، تو اپنی مسجد میں امامت کراؤ، بس اتنا کافی ہے، ہماری دکان پر آؤں گے تو یہاں سے نکال دیے جاؤں گے، مسجد کی حد تک بس، اس سے آگے تمہارا کام نہیں ہے۔ امام کو بھی ڈرا ڈرا کے رکھ دیا ہے، اور امام بھی سستے سے سستا رکھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کو اچھا بنانا ہے تو قیمتی امام رکھو، شاہی امام رکھو، شاہی سیلری دو، تنخواہ دو، اس پر جو پیسہ لگے گا وہ پیسہ پر ہمارا صدقے کا ثواب ملے گا، اس پر دنیا میں اللہ ہمیں اجر دے گا۔ لیکن آج تو کہتے کہ نہیں، مؤذن تو سب سے تھرڈ کلاس کا ہی رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چاہے اذان کے الفاظ بھی کہنا نہ آتا ہو، ایسا مؤذن رکھتے ہر جگہ پر، دنیا کی ہر جگہ پر مؤذن تو بولے سب سے سستا رکھو۔ ارے اذان سب سے بڑی دعوت ہے، اور دعوت دینے کے لیے خصوصی آدمی ہونا چاہیے۔ گاؤں کا بڑا آدمی اگر کوئی کہہ دے تو اس کی دعوت قبول کی جاتی ہے کہ نہیں قبول کی جاتی؟ اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو یہ پورے شہر کا بڑا ہوتا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے گاؤں کو دعوت دے رہا ہے، اور دائی کو ہم نے بالکل گھٹیا قسم کا رکھا ہے، اس کی بات کیسے مانی جائے گی؟ یہ دائی ہے، لیکن ہم نے اذان کو دعوت ہی نہیں سمجھا، بس اذان اذان ہے۔ یہ دعوت ہے، اس میں جتنا اچھا کوالٹی کا، جتنا اچھے الفاظ سے ادا کرے گا، جتنا دل و صاحب دل والا مؤذن ہو، تو اس کے دل کا اثر پورے گاؤں میں پڑتا ہے، سب کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے دل ہل جاتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ لوگ تھا، اذان کہی جاتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب کے گھروں میں دل ہل جاتے تھے، ویسے بلال جیسا اذان مؤذن رکھو۔ لیکن آج ہمارا اسلام گھٹتے گھٹتے یہاں تک آ گیا ہے کہ ہم مؤذن امام تو رکھتے ہیں، لیکن بہت ہلکے قسم کا۔ مؤذن کی عزت بہت بڑی عزت ہے، داعی ہے، یہ پورے گاؤں کو 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے، اس سے بڑا گاؤں میں کوئی داعی نہیں، تبلیغی کام کرنے والے بھی اتنے بڑے داعی نہیں ہے جتنا مؤذن داعی ہوتا ہے، 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے۔
لیکن اس کو کوئی دائی نہیں سمجھتا. اور یہ تو پتہ ہے حدیث میں کہ اذان دعوت ہے، اس لیے دعوت دینے سے شیطان بھاگتا ہے. عبادت کرنے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بھاگتا نہیں ہے بلکہ قریب رہے گا، وسوسے ڈالے گا. لیکن دعوت دوں گے تو شیطان بھاگتا ہے، اتنی دور تک جاتا ہے جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہ اتنی دور چلا جاتا ہے. یہ اذان دیتا ہے، پورے گاؤں میں سے شیاطین کو بھگاتا ہے، پورے گاؤں میں سے. جو دعوت کے کام کر رہے ہیں ان سے شیطان نہیں بھاگتا ہے جتنا مؤذن سے شیطان بھاگتا ہے. یہ حدیث کی بات ہے، اس کا مفہوم ہے. پتہ نہیں آج کی مؤذن کی فضیلت آگے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مؤذن کی عزت اور احترام ہمارے دل میں ہو، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کی تربیت کرے. ہمارے دل میں عظمت ہو کہ یہ داعی ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کہا کہ اس نے میرے ایک داعی کی عزت کی ہے. اگر ضرورت مند ہو اس کی ضرورتوں کو پورا کر جائے، اس کو ذلیل نہ سمجھائے. مسجد کی صفائی میں کمی ہو تو سمجھاوے اچھی طریقے سے، باقی اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. یعنی ہم بڑے بنے اس کو حقیر سمجھ کر ڈانٹنا، یہ کام نہ کرے آج کے بعد. ہاں صفائی میں کمی ہے تو اچھا سمجھاؤ، اس کے دل نہ دکھے بلکہ محبت اور پیار سے سمجھا جائے، جس سے ہمارا کام بھی ہو جائے، اس کا احترام بھی رہ جائے. اس طریقے سے کیا جائے گا تو کام ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش اور قصور و نادانی کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا ہے؟ پینے کے لیے، پڑھنے کے لیے؟